ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیٹا ہو تو ایسا کے موضوع پر بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے، اسی لیے 8 ذوالحج کا نام سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے، اسی لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم خداوندی کی تکمیل کا انوکھا انداز۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام و مرتبہ تمام مخلوق میں عرفہ و اعلیٰ ہے، لہٰذا ان پر آنے والے امتحانات بھی اسی قدر شدید ہوتے ہیں، مگر قربان جائیے ان مقدس ہستیوں کے صبر و استقلال پر کہ وہ اس راہ میں آنے والے مصائب و آلام کو خندہ پیشانی سے برداشت کر کے نہ صرف بارگاہ الہی میں سرخرو ہو کر بلند درجات حاصل کرتے ہیں، بلکہ مستقبل میں آنے والے امتحانات کے لیے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو ہر وقت تیار رکھتے ہیں۔ ان کی یہی عظیم قربانیاں رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے، چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا رب مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ فوراً اپنے لخت جگر کو فرمان خدا بندی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے یہ سارا ماجرا اپنے کم عمر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے اس لیے مشورہ نہیں مانگا تھا کہ اگر ان کی مرضی نہ ہو تو ان کی رائے پر عمل کریں، بلکہ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی آزمائش پر ان کے کیا جذبات ہیں، اور اللہ پاک کے حکم کی اطاعت اور اس کی طرف سے ملنے والی مشقت پر ان کے صبر اور ثابت قدمی کا علم ہو جائے، اور وہ حکم خداوندی کی بجا آوری پر ملنے والے ثواب کو پانے میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ خواب بیان فرمایا تو اس پیکر تسلیم و رضا نے جو جواب دیا اسے قرآن پاک میں پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 میں ان لفظوں سے بیان کیا گیا ہے، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ترجمہ کنز ایمان، کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنے والد محترم سے عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی باتیں موجود ہیں، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا تو آپ بجائے غمگین اور خوف زدہ ہونے کے فرحت و مسرت سے گویا جھومنے لگے کہ میری خوش قسمتی کہ اللہ پاک نے میری قربانی کو طلب فرمایا ہے، اور بخوشی اللہ پاک کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے برعکس اگر کسی پر ذرا سی آزمائش آ جائے یا کوئی تکلیف پہنچے تو وہ شکوہ شکایت بلکہ معاذ اللہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بسا اوقات کفریات تک بک جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی ناراضی مول لیتا ہے۔ ایسے موقع پر خوب صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یہ آزمائش بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ اس واقعے سے تربیت اولاد کا بھی درس ملتا ہے کہ ہمارے بچے اگرچہ ہمارے دل کا چین اور آنکھوں کا نور سہی، لیکن اس سے پہلے اللہ پاک کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتی اور اسلامی معاشرے کے اہم فرد بھی ہیں۔ اگر ہماری تربیت انہیں اللہ پاک کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور سنتوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت نہیں دلا سکی تو انہیں اپنا فرما بردار بنانے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام ہی ہے جو ایک مسلمان کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اولاد کی ظاہری زیب و زینت، اچھے غذا، اچھا لباس اور دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی و روحانی تربیت کے لیے بھی ہر دم کمر بستہ رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر مکۃ المکرمہ کی آباد کاری۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب آپ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور آپ علیہ السلام کو شہر مکہ میں لائے اور انہیں وہاں چھوڑ دیا، اس دوران ایک طویل عرصہ گزر گیا اور مکہ مکرمہ میں ہی قبیلہ جرہم نے پڑاؤ ڈالا اور وہ بھی وہاں رہنے لگے۔ اسی عرصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ان کی ایک عورت سے شادی کر لی اور ان کی والدہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا اس عرصے میں وصال ہو گیا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور ان کی زوجہ سے پوچھا آپ کے صاحب یعنی شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی وہ شکار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ تشریف رکھیں، وہ انشاءاللہ ابھی آتے ہی ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، اس کے ساتھ ہی دودھ اور گوشت حاضر خدمت کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ان کی گزر بسر کے بارے میں پوچھا تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے عرض کی ہم بخیر ہیں اور الحمدللہ خوشحال بھی ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے لیے دعائے برکت کی۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اپنے والد محترم کی خوشبو محسوس کی تو اپنی زوجہ سے پوچھا کیا آج یہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، ایک خوبصورت چہرے والے اور اچھی خوشبو والے بزرگ تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام ماجرا سنایا اور یہ بھی کہا کہ میں نے ان کا سر اقدس دھویا تھا اور یہ ان کے قدموں کے نشان ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تمام واقعہ سن کر ارشاد فرمایا وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور میرے دروازے کی چوکھٹ سے مراد تم ہو، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں روکے رکھوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے اور اپنی غربت و تنگ دستی کا اظہار کرنے کے بجائے ہر حال میں شکر الہی ادا کرنا چاہیے، اور اپنی بہنوں، بیٹیوں اور اپنے بچوں کی امی کی تربیت کرتے ہوئے انہیں شوہر کے حقوق کی ادائیگی اور اس کی شکر گزار بیوی بننے اور ناشکری اور احسان فراموشی سے بچنے کا درس دینا چاہیے۔ یقیناً نیک سیرت اور مثالی بیوی کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی نعمتوں کی شکر گزار رہتی ہے اور کبھی اس کے احسانات کا انکار کر کے ناشکری نہیں کرتی۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ شوہر مجھ جیسی صنف نازک کے لیے ایک مضبوط سہارا اور اللہ پاک کی نعمت ہے، وہی میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے اولاد کی نعمت ملی ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کئی اسلامی بہنیں ناشکری کی بلا میں گرفتار ہیں۔ ذرا کسی کا اچھا گھر، قیمتی کپڑے اور بیش قیمت زیورات دیکھیں تو ناشکری پر اتر آتی ہیں اور معاذ اللہ پاک پر اعتراض کرتے ہوئے کچھ اس قسم کی گفتگو کرتی ہیں کہ خدا نے ہمیں نامعلوم کس جرم کی سزا میں مفلس اور غریب بنا دیا۔ میں تو ہوں ہی بدقسمت کہ نہ میکے میں سکھ نصیب ہوا، نہ سسرال میں ہی کچھ دیکھا۔ فلاں کو دیکھو عیش و آرام میں زندگی بسر کر رہی ہے اور میں یہاں فاقوں سے مر رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بعض کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں اچھا اور عمدہ کھلاتے پلاتے رہیں، نیز اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق کپڑے، زیورات اور دیگر ساز و سامان دیتے رہتے ہیں، لیکن اگر کبھی کسی مجبوری سے کوئی خواہش پوری نہ کر سکیں تو وہ شوہر کے زندگی بھر کے احسانات کو بھلا کر اس کی ناشکری کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہائے، مجھے اس گھر میں کبھی سکھ نصیب نہیں ہوا، تم نے میری کبھی کوئی خواہش پوری ہی نہیں کی، میری تو قسمت ہی پھوٹی ہے جو تم جیسے شخص سے بہائی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے کہ ناشکری کے الفاظ نہ صرف عورت کی دنیاوی زندگی کو اجاڑ دیتے ہیں بلکہ اس کی آخرت بھی برباد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ پاک کی ناشکری کرتی ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ شوہر اور اس کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ چنانچہ تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر اچھا سلوک کرو، لیکن کبھی تم میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے گی تو کہے گی میں نے تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اور جو اسلامی بہنیں عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے شوہر کی فرمانبردار اور شکر گزار بیوی بننے کا کردار نبھاتی ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے جو عورت پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یاد رکھیے شوہر کی ناشکری سے عورت کو اس لیے بھی بچنا چاہیے کہ مسلسل اس قسم کی باتیں شوہر کے دل میں نفرت و عداوت کا طوفان برپا کر دیتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس کی زد میں آ کر تعلقات کی کشتی ڈوب گئی تو عمر بھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔
بہرحال کامیاب بیوی وہی ہے جو کبھی بھی ناشکری کے الفاظ زبان پر نہ لائے اور ہمیشہ شوہر کی شکر گزار بن کر اس کا دل خوش کرتی رہے۔ میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت و الفت کا یہ خوبصورت رشتہ خوش اسلوبی سے اسی وقت چل سکتا ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق اچھی طرح سے ادا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے بے شمار خوبیوں سے نوازا اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ کا ذکر ہوا۔ آپ معمار کعبہ یعنی کعبہ معظمہ تعمیر کرنے والے اور بانی مکۃ المکرمہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد العرب یعنی اہل عرب کے دادا اور آپ ابو العرب یعنی اہل عرب کے والد ہیں۔ آب زمزم آپ کا معجزہ ارہاسی یعنی کہ اعلان نبوت سے پہلے صادر ہونے والا معجزہ ہے جو تا قیامت باقی ہے۔ قیامت تک دو ہی معجزے باقی رہنے والے ہیں، ایک آب زمزم کا چشمہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا اور دوسرا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یعنی قرآن کریم، حدیث پاک اور ان کے قوانین و عبادات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آب زمزم شریف جو قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، اسے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت کی وجہ سے دنیا کے تمام پانیوں پر کئی اعتبار سے افضلیت و فوقیت حاصل ہے۔ کئی سال گزر جانے کے باوجود یہ پانی مخلوق خدا کو فیضیاب کر رہا ہے اور ظاہری و باطنی امراض سے شفا کی دولت بھی تقسیم کر رہا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، زمزم شریف کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے، کسی وقت کچھ کھارا پن، کسی وقت نہایت شیریں، اور رات کے 2 بجے اگر پیا جائے تو تازہ دوہا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، زمزم شریف جس کے پاس کافی مقدار سے ہو اسے نہ کسی غذا کی ضرورت نہ دوا کی۔ حدیث شریف میں ہے، زمزم کھانے کی جگہ کھانا اور دوا کی جگہ دوا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آب زمزم کے فضائل پر 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم دنیا و آخرت کے جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے کافی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم پیٹ بھر کر پینا نفاق سے چھٹکارا دیتا ہے۔ مزید ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم سطح زمین پر موجود ہر پانی سے بہتر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے بیان سنا کہ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ پاک کے نزدیک نہایت بلند و بالا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک کے احکامات کو بجا لانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی ہر دم تیار رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام زندگی بھر اپنی امت کو نیکی کی دعوت پیش کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں اپنے والد صاحب کے بہت عمدہ مددگار ثابت ہوئے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صفات عالیہ بیان ہوئیں۔ نمبر 1، آپ صادق الوعد یعنی وعدے کے سچے ہیں۔ نمبر 2، غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ نمبر 3، اہل و عیال کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دینے والے ہیں۔ نمبر 4، اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہم سے تو جان قربان کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا رہا، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالا جا رہا، لیکن پھر بھی ہم سے آسان نیک اعمال ادا نہیں ہو پاتے۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہم اسی غفلت میں دنیا سے چلے گئے تو قبر میں ہمارا کیا بنے گا اور حشر میں ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے صبر و شکر کے ساتھ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے، اپنے بچوں کی اسلامی اصولوں کی روشنی میں تربیت کرنے اور اس ماہ میں نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے
اکابری کی حیات سے